پریم چوپڑا اور لاہور کی کرشنا گلی نمبر 5۔ لاہور محض ایک شہر نہیں، ایک تاریخ، ایک عہد اور ایک ثقافت کا نام ہے۔ اس کے گلی کوچوں سے گزریں تو یہاں وہاں گزرے دنوں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو لاہور کی سرزمین سے اٹھے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں شہرت کے آسمان پر آفتاب بن کر جگمگائے۔ انہی لوگوں میں ایک بر صغیر کا معروف اداکار پریم چوپڑا تھا، جو لاہور کی پرانی بستی گوال منڈی کی کرشنا گلی نمبر 5 کے ایک گھر میں پیدا ہوا، جس نے بالی ووڈ کی دنیا میں 6 دہائیوں تک اپنے فن کا جادو جگایا۔ کہتے ہیں کہ پریم چوپڑا نے ولن کے کردار کو ایک نئی شناخت دی۔ اس کے ادا کردہ مکالمے زباں زد عام ہو گئے اور کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی تر و تازہ ہیں۔ پرانی جگہوں پر جانا اور تاریخ کے جھٹپٹوں میں خوبصورتی کے رنگ تلاش کرنا میرا شوق ہے۔ اس روز بھی لاہور کے گلی کوچوں کی کشش مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک نسبتاً کم ہوتی ہے۔ آج میں اپنے دوست احمد رضا پنجابی کے ہمراہ گوال منڈی کے گنجان آباد محلے میں پریم چوپڑا کا آبائی گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ گھر جس کی تلاش ہمیں کرنا تھی، ہمیں صرف اس علاقے کا اندازہ تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح احمد رضا کو یقین تھا کہ ہم وہ گھر ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم کئی گلیوں میں پہنچے، وہاں لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی کو پریم چوپڑا کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ کافی دیر تک گوال منڈی کی گلیوں میں بھٹکنے کے بعد ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اچانک سامنے مجھے ایک سکول کا بورڈ نظر آیا۔ آج چونکہ اتوار تھا، سکول کی چھٹی تھی، وہیں سڑک پر ہمیں 2 نوجوان نظر آئے۔ کیوں نہ ان سے پوچھا جائے۔ ہمارے پوچھنے پر ایک لڑکے نے کہا، وہ سامنے والی گلی ہے جہاں پریم چوپڑا کا گھر ہے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، چلیں میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اس کا نام سعد علی ہے اور وہ اسی گلی میں رہتا ہے جہاں پریم چوپڑا کا گھر ہے۔ ہم سعد کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب ہم اس 2 منزلہ مکان کے سامنے کھڑے تھے جہاں بر صغیر کے نامور اداکار نے آنکھ کھولی۔ مکان کے دروازے مضبوط لکڑی کے بنے ہوئے تھے، ان پر آرائشی کام ہوا تھا۔ وقت کا بہاؤ بھی ان دروازوں کے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں نے سوچا، اس گھر کی دہلیز کو ننھے پریم نے کتنی بار پار کیا ہوگا، دونوں طرف سے کھلی اس گلی میں وہ کتنی بار چلا ہوگا۔ اس کے والد کا نام رنبیر لال چوپڑا اور والدہ کا نام روپ رانی چوپڑا تھا۔ والد قانون کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ وہ 5 بہن بھائی تھے۔ روپ رانی کی خواہش تھی کہ اس کے گھر بیٹی ہو۔ بہت دعاؤں کے بعد ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام انجلینا رکھا گیا، جسے سب پیار سے انجو کہتے تھے۔ 40 کی دہائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں فرنگیوں کی حکومت کے خلاف تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کا آخر تھا۔ لاہور ادبی، ثقافتی، علمی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ پھر ایک دن اعلان ہوا کہ فرنگی ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کہلائیں گے۔ تقسیم کا باقاعدہ عمل اگست 1947 میں ہونا تھا، لیکن اگست سے بہت پہلے فسادات کا آغاز ہو گیا، جن میں ہر آنے والے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ فسادات کی آگ اب لاہور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ایسے میں پریم چوپڑا کے والد رنبیر لال نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ اس سے پیشتر کہ فسادات کی آگ مزید پھیلے اور نقل و حرکت مشکل ہو جائے، لاہور چھوڑ دیا جائے۔ اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ہمراہ کرشنا گلی نمبر 5 میں واقع اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا اور کچھ سامان لے کر شملہ چلے گئے۔ شملہ مری کی طرح ایک ہل سٹیشن ہے جو انگریزوں کا گرمائی دارالحکومت بن جاتا تھا، اس لیے انگریزوں نے یہاں اپنی دلچسپی کے سامان مہیا کیے تھے، وہی مال روڈ، ہوٹل اور تھیٹر کمپنیاں۔ رنبیر لال نے بچوں کو یہاں ایک سکول میں داخل کرا دیا۔ پریم چوپڑا نے ایس ٹی سینئر سیکنڈری سکول میں پڑھنا شروع کر دیا۔ سکول کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخل ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ پنجاب یونیورسٹی بھارت میں واقع ہے۔ اس کے والد رنبیر لال کو
اپنے بیٹے پریم کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے یا پھر انڈین سول سروس کا امتحان پاس کر کے افسر بنے۔ پریم نے میڈیکل میں داخلہ تو لے لیا، لیکن اس کا دل کالج کے ڈرامٹک کلب میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے جنون کی حد تک ڈرامے کا شوق تھا۔ اسے یاد ہے کہ اس نے کالج میں شیکسپیئر کے ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس میں شائلاک کا کردار ادا کیا تھا۔ پریم کے لیے وہ دن بہت اہم تھا جب اسے ڈرامے کے انٹر کالجیٹ مقابلے میں پہلا انعام ملا۔ ادھر میڈیکل کی پڑھائی بہت زیادہ وقت اور توجہ مانگتی تھی۔ 6 ماہ کے بعد ہی پریم کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس کی منزل ڈاکٹر بننا نہیں بلکہ اداکاری میں نام کمانا ہے۔ اس بات کا ذکر جب اس نے اپنے والد سے کیا تو انہیں مایوسی تو ہوئی، لیکن انہوں نے پریم کو نصیحت کی کہ ٹھیک ہے، تم اداکاری کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تمہیں گریجویشن کرنا ہوگی۔ پریم نے یہ شرط قبول کر لی۔ اب ڈرامے کی دنیا سے اس کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ شملہ میں ان دنوں کلارکس ہوٹل میں عام لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک روز پریم کو پتا چلا کہ ہوٹل میں اس زمانے کے 2 اہم اداکار ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ کالج سے کچھ دوستوں کے ہمراہ کلارک ہوٹل کے سامنے کتنی دیر کھڑا رہا کہ کب وہ اداکار ہوٹل سے باہر آئیں گے اور کب وہ ان کی ایک جھلک دیکھ سکے گا۔ اب پریم نے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ اس کا دل بمبئی جانے کے لیے مچل رہا تھا، وہی بمبئی جہاں اس کی اداکاری کے لیے کھلا آسمان میسر آئے گا۔ اس کے والد نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ بمبئی جاؤ تو اپنی ذمہ داری اور اپنے اخراجات پر۔ کچھ دوستوں کی مدد سے وہ بمبئی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں آ کر اس نے مختلف اسٹوڈیوز کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ وہ ایک لمبا چوڑا گورا چٹا خوش شکل نوجوان تھا۔ اسے خود پر اعتماد تھا کہ جلدی اسے اداکاری کی پیشکش ہوگی، لیکن ہر اسٹوڈیو سے اسے ایک ہی جواب ملتا کہ اپنی تصویر دے جائیں، جب کوئی کام ہوگا تو آپ کو اطلاع مل جائے گی، لیکن اس کے بعد اسے کبھی اطلاع نہ ملتی۔ بمبئی میں بغیر پیسوں کے رہنا آسان نہ تھا۔ اس کے لیے اس نے ادھر ادھر معمولی نوکریاں بھی کی۔ پھر ایک دن اس کے مقدر نے یاوری کی اور اسے ٹائمز آف انڈیا میں ملازمت مل گئی۔ اس کا تقرر سرکولیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا۔ اسے مہینے میں 20 دن سفر کرنا ہوتا، کبھی بہار، کبھی اڑیسہ، کبھی بنگال۔ اس کا کام مختلف شہروں میں ایجنٹ سے ملنا اور اخبار کے سرکولیشن کے معاملات طے کرنا تھا۔ پریم چوپڑا کو ملازمت تو مل گئی تھی، لیکن اس کا دل اداکاری میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اداکاری اس کے لڑکپن کا شوق تھا۔ شملہ میں جہاں وہ پلا بڑا 5-6 تھیٹر کمپنیاں تھی۔ ٹرین کے لمبے سفر میں وہ اکثر آنکھیں بند کر کے سوچتا کہ وہ دن کب آئے گا جب اس کے لیے کسی اسٹوڈیو کا دروازہ کھلے گا اور اسے اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کا موقع ملے گا۔ پریم چوپڑا کو فلمیں دیکھنے کا شوق تھا۔ اسے دلیپ کمار کی اداکاری بہت پسند تھی، بالکل نیچرل اداکاری۔ دلیپ کمار ساری زندگی پریم چوپڑا کا رول ماڈل رہا۔ ٹرین کے لمبے سفر پر جاتے ہوئے وہ اکثر آنکھیں بند کر لیتا اور تصور میں خود کو فلم کے پردے پر دیکھتا۔ اس وقت اسے کیا خبر تھی کہ ایک دن آئے گا جب اسے اپنے محبوب اداکار دلیپ کمار کے ساتھ اداکاری کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹائمز آف انڈیا میں ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اسٹوڈیوز کے چکر لگاتا رہا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اسے یقین تھا فلمی دنیا کا دروازہ اس کے لیے ضرور کھلے گا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ اس دن وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ٹرین میں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اسی بھیڑ میں ایک اجنبی نے پریم چوپڑا سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، تم فلموں میں کام کرو گے؟ اس نے اجنبی کو دیکھا اور کوئی سوال کیے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اجنبی نے پریم چوپڑا کو اپنے ہمراہ لیا اور بمبئی کی سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک بڑی عمارت کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا، جس کی پیشانی پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا رنجیت اسٹوڈیو۔ وہ پریم چوپڑا کی زندگی کا ایک خوش قسمت دن تھا۔ ایک اجنبی اسے رنجیت اسٹوڈیو میں لے آیا تھا، جہاں ایک پنجابی فلم چودھری کرنیل سنگھ بن رہی تھی۔ فلم کا پروڈیوسر جگجیت سیٹھی بھی پنجابی تھا۔ اسے اپنی فلم کے لیے ایک ہیرو کی تلاش تھی۔ جگجیت سیٹھی نے پریم چوپڑا کو دیکھا تو پہلی نظر میں اسے ایسا لگا کہ اپنی فلم کے لیے اسے جس ہیرو کی تلاش تھی وہ پریم چوپڑا کی شکل میں اسے مل گیا ہے۔ چودھری کرنیل سنگھ باکس آفس پر کامیاب رہی اور اسے نیشنل ایوارڈ بھی ملا۔ اسی سال پریم چوپڑا نے ایک اور فلم ہم ہندوستانی میں کام کیا۔ 2 سال بعد
اسے ایک فلم میں شادی کرنے چلا میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی فلم میں اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ فلموں میں بطور ویلن کام کرے۔ اس مشورے نے پریم چوپڑا کی فلمی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1964 میں سسپینس پر مبنی ایک تھرلر فلم بنی جس کا نام تھا وہ کون تھی۔ اس فلم میں پریم چوپڑا کا منفی کردار تھا۔ یہ فلم باکس آفس پر بہت کامیاب رہی۔ انہی دنوں منوج کمار نے اسے شہید فلم میں کام کی پیشکش کی۔ اس فلم میں بھگت سنگھ کے ساتھ سکھدیو کا کردار پریم چوپڑا نے نبھایا۔ یہ ایک مثبت کردار تھا۔ یہ فلم بھی باکس آفس پر کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ فلموں کا دروازہ اس پر کھل چکا تھا۔ اس عرصے میں اسے سکندر اعظم، نشان، پونم کی رات، میرا سایہ، کنواری، سگائی، تیسری منزل، لاٹ صاحب اور آمنے سامنے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اسے فلموں میں کام کرتے 7 برس بیت گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک ٹائمز آف انڈیا میں ملازمت کر رہا تھا۔ اداکاری ابھی تک اس کا جز وقتی پیشہ تھا۔ 1967 میں اسے اپکار فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ اس فلم میں اس کا کردار ویلن کا تھا۔ یہ فلم پریم چوپڑا کی زندگی میں 2 اعتبار سے اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ اس فلم کے دوران وہ ٹائمز آف انڈیا کی ملازمت چھوڑ کر کل وقتی طور پر فلموں سے وابستہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اپکار فلم کے بعد بالی ووڈ کی فلموں میں بطور ویلن اس کی ڈیمانڈ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ پریم چوپڑا نے اپنی فلموں میں ویلن کے تصور میں ایک جدت پیدا کی تھی۔ وہ روایتی طور پر بلند آہنگ ویلن کے بجائے دھیمے لہجے میں بولتا تھا۔ وہ ہر فلم میں ایک نئے رنگ اور نئے آہنگ سے آتا تھا۔ اس کے ادا کردہ مکالمے آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ ان میں ایک مکالمہ بابی فلم سے تھا جو بعد میں اس کی پہچان بن گیا۔ وہ مکالمہ تھا، پریم، میرا نام ہے پریم چوپڑا۔ پریم چوپڑا کے کچھ اور فلمی ڈائلاگ بھی امر ہو گئے، مثلا میں وہ بلا ہوں جو شیشے سے پتھر کو توڑتا ہوں، میں جو آگ لگاتا ہوں اسے بجھانا بھی جانتا ہوں، جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں بتی بجھا کر کپڑے بدلتے ہیں۔ پریم چوپڑا نے بہت سے اداکاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن اس کی جوڑی راکیش کھنہ کے ساتھ مشہور ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ کم و بیش 25 فلموں میں کام کیا، جن میں 20 فلمیں باکس آفس پر ہٹ ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پروڈیوسر اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ راجیش کھنہ کے ساتھ ہیروئن کون ہے، ان کے لیے زیادہ عام یہ تھا کہ راجیش کے ساتھ فلم کا کردار پریم چوپڑا ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ فلموں میں ویلن کا کردار ادا کرنے والا پریم چوپڑا ذاتی زندگی میں اس کے بالکل برعکس تھا۔ ایک عام سا شخص جس کی حصے مزاح کے چرچے تھے۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ شاعری بھی کرتا تھا، اور اس کا شعری نام پریم آوارگی تھا۔ راجیش کھنہ کے علاوہ اس نے امیتابھ بچن کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا۔ اسی طرح کپور فیملی کی 4 نسلوں کے ساتھ بھی اس نے اداکاری کی۔ پھر ایک دن اسے اپنے محبوب اداکار دلیپ کمار کی فلموں داستان اور بیراگ میں کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ پریم چوپڑا نے تقریباً 400 فلموں میں کام کیا۔ اس کا فلمی سفر 1960 میں شروع ہوا تھا۔ طویل عرصے تک فلمی دنیا میں اسی شان سے رہنا معمولی بات نہیں۔ اس کا راز اس کی سخت محنت اور فن کی طرف تخلیقی اپروچ ہے۔ اپنے فن کے ساتھ اس کا رشتہ مکمل ایمانداری پر استوار ہے۔ وہ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ کسی نے ایک بار اس سے پوچھا کہ اتنے طویل عرصے تک فلم میں ریلیونٹ رہنے کا راز کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی پروجیکٹ کرتا ہوں تو آخری پروجیکٹ سمجھ کر کرتا ہوں، جبکہ اکثر لوگوں کو جب کامیابی ملتی ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے۔ 2023 میں پریم چوپڑا کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، جو اس کی فنی صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ بمبئی میں آئے اب اسے 6 دہائیاں ہو چکی تھیں۔ شملہ سے آنے والا نوجوان اب بالی ووڈ کا معروف اداکار بن چکا تھا۔ پھر ایک دن اسے شملہ جانے کا موقع ملا، وہی شملہ جہاں اس کی زندگی کے شب و روز گزرے تھے۔ آج وہ 6 دہائیوں بعد شملہ آیا تھا۔ وہ شملہ کے مشہور کلاس ہوٹل میں ٹھہرا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ شملہ میں گزرے دنوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ہوٹل کا جی ایم تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پریم چوپڑا کو بتایا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوٹل کے باہر جمع ہے اور اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہے۔
प्रेम चोपड़ा फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने जीएम से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो जल्दी से होटल की गैलरी में आया। लोग उसकी एक झलक देखकर दीवानावार हाथ हिला रहे थे। प्रेम चोपड़ा की आंखें नम हो गईं। उसे उन दिनों की याद आ गई जब वो शिमला के एक कॉलेज में पढ़ता था और अपने दोस्तों के हमरा क्लार्क होटल में ठहरे अदाकारों की एक झलक देखने को आता था। उसे याद था कि अपने दोस्तों के हमरा अदाकारों की एक झलक देखने के लिए उसे कितना इंतजार करना पड़ता था। आज लोग बड़ी तादाद में उसकी एक झलक देखने के लिए होटल के बाहर जमा थे। उसे देखकर दीवानावार हाथ हिला रहे थे। तब उसे लाहौर ग्वालमंडी की कृष्णा गली नंबर 5 याद आ गई, जहां वो आते जाते कैसे हर चीज को हैरत से देखता था। उसने सोचा, वक्त भी एक दरिया की तरह है जिसका बहाव हमें जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ से दिखाता है।